برطانیہ میں پہلے اسلامی بینک کا قیام 2004 میں ہوا تھا۔ ان 10 برسوں میں اسلامی بینکوں کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ حکومتی سطح پر بھی اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا ہے۔ نامہ نگار عادل شاہ زیب نے اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی اور روایتی بینکنگ نظام ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں اور روایتی بینکنگ کی موجودگی میں برطانوی حکومت لندن کو اسلامی بینکنگ کا سب سے بڑا مغربی مرکز کیوں بنانا چاہتی ہے۔ لندن دنیا کے بڑے مالیاتی مراکز میں سے ایک، مغرب میں اب اسلامی بینکنگ کا گڑھ۔ اس وقت برطانیہ میں اسلامک بینکنگ کے اثاثے $19 بلین تک پہنچ چکے ہیں، جسے برطانوی حکومت مزید بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ We're taking bold new steps to make London one of the greatest centers for Islamic finance anywhere in the world. روایتی بینکنگ کے مضبوط نظام کی موجودگی میں برطانوی حکومت اسلامک بینکنگ کے فروغ پر کیوں زور دے رہی ہے؟ ایسپریشن ہے جس کے اوپر ہم نے پریکٹیکل سٹیپس ایسے لیے ہیں کہ اگر آپ گھر خریدنا چاہیں یا کوئی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ قرض لینا چاہیں، کہ وہ آپ اس طریقے سے کرا جائیں کہ وہ آپ کے مذہب کے خلاف نہ جائیں۔ 10 سال کی روایتی بینکنگ کے بعد عبداللہ اب اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں۔ Because this bank is Islamic bank. یہاں بلا سود بینکاری ہوتی ہے جو کہ بہت سے مسلمانوں کی خواہش ہے۔ Many Muslims don't like interesting. برطانیہ میں بڑھتی ہوئی اسلامی بینکنگ اور مسلمانوں کے لیے اس کے فوائد اپنی جگہ، لیکن کچھ کے خیال میں روایتی اور اسلامی بینکنگ میں کچھ خاص فرق نہیں۔ جو شریعہ ہے اس میں وہ بینک آپ کو پہ پراپرٹی بیچتا ہے اور ایک رینٹل آپ سے لیتا ہے، جبکہ کنونشن میں وہ انٹرسٹ لیتا ہے۔ افیکٹ دونوں کا جو نیٹ افیکٹ ہے وہ نیل ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے آخر میں جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیجیٹیمٹ آرگیومنٹ نہیں، اس لیے کہ جو بہت واضح فرق ہے اس کے اندر۔ پروفٹ کا جو ہم لوگ آفر کرتے ہیں اسلامی فائنینسنگ میں، وہ ٹریڈنگ میں۔ برطانوی ثقافت کی اسلامائزیشن ایک ایسا حساس موضوع ہے جس پر برطانوی حکومت ہو یا اپوزیشن بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایک طرف اگر اسلامی بینکاری کو مسلمانوں کے لیے ایک سہولت کہا جا رہا ہے تو کچھ کے لیے یہ دراصل برطانوی ثقافت کی اسلامائزیشن کی جانب ایک قدم ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہ ایک کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسی چیز اڑانی کہ جی یہ کریپنگ اسلامائزیشن یا نیا کرم کے شریعہ، ایسے لوگ ضرور ہیں جو شاید چاہتے ہوں کہ یہ چیز قائم ہو، مگر اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ برطانیہ کے 22 بڑے بینکوں میں اب اسلامک بینکنگ کی سہولت موجود ہے۔ کیا برطانیہ میں اسلامک بینکنگ کی سہولت ثقافتی سمجھوتا ہے اور یہ فیصلہ برطانوی معاشرے پر کتنا اثر انداز ہوگا؟ یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے۔ عادل شاہ زیب، BBC نیوز، لندن۔